جی جی خرم قاسمی صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، خدا کا شکر ہے۔ فری ہیں کیا ابھی آپ؟ جی بتائیے۔ میں یہ جاننا چاہ رہا تھا بھائی جان کہ جیسے کہ حلالہ جو ہوتا ہے جی تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ مطلب وہ حلالہ مطلب اس کے کیا مطلب اس کی شرائط وغیرہ کچھ کیا ہے اس کے بارے میں جاننا تھا۔ کچھ نہیں، کوئی چیز حلال نام سے کوئی چیز ایسا نہیں ہے اچھا، کہ جو باقاعدہ منظم کوئی چیز ہو شریعت میں، ایسا کچھ نہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، تو پھر ہوتا کیسے ہے حلالہ؟ اصل میں بس بات یہ ہے نا ہاں کہ ہونا نہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہاں وہ تو یہ تھا مسئلہ کہ اگر کسی نے طلاق دے دی، کسی نے طلاق دے دی، اگر ہاں اب اس نے طلاق دینے کے بعد عورت آزاد ہو گئی عدت گزارنے کے بعد، اب وہ کسی سے نکاح کر لے، ہاں یعنی کہ نکاح سے پہلے اگر پھر دوبارہ طلاق دینے کے بعد وہ اس کو رکھنا چاہے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا شریعت نے اس کا منع کیا تھا کہ وہ دوبارہ طلاق دینے کے بعد نہیں رکھ سکتا۔ اچھا بس طلاق دے دی، اب وہ عدت کرے گی، ختم، کہیں اور چلی جائے گی وہ۔ تو اچھا مسئلہ تو یہ تھا۔ اب ہاں اس کے بعد جب وہ چلی گئی، ہاں آزاد ہے، ہاں اب وہ گھر پہ رہے گی تو اس کی ضرورت بھی ہے کہہ لیجیے، ہاں اور پھر دوسری شادی کرنا، کہیں اور شادی کرنا، وہ شادی کرے گی۔ ہاں اب جب شادی کرے گی دوسری جگہ کہیں بھی، ہاں تو یہ شادی کرنا اس کی ضرورت تھی، ہاں یہ حلالہ نہیں تھا۔ اچھا حلالہ تو لوگوں نے اس کا ایک خالی روپ دے دیا اس کا، اور اس کا نام بنا دیا حلالہ، ورنہ تو اس کی دوسری شادی کرنا اس کی ضرورت کی، شادی کر رہی دوسری کو، برابر، تو دوسری مطلب شادی حلالے جیسی کوئی چیز نہیں ہے؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں حلالہ جیسا منظم بنا دیا گیا ہے، ہاں اس طرح منظم کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ حلالے کی جو شکل ہے ہاں وہ شکل شریعت میں موجود تھی، ہاں یعنی کہ دوسرے شوہر سے شادی کر لے گی وہ، دوسرے شوہر کی شادی کر کے اس کے یہاں رہے، ہاں کوئی سال کی قید نہیں ہے، شرائط کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوتا ہاں کہ وہ کہے گی جی ہم یہ اب 1 دن کے لیے کر رہے ہیں، 2 دن کے لیے کر رہے ہیں، ہاں حلالے کے لیے کر رہے ہیں، ایسا ہاں کچھ نہیں ہے۔ ہاں ہاں بغیر بلا شرطوں کے نکاح ہونا ہے، ہاں ہاں نکاح ہونے کے بعد اب وہ شوہر کے رہ رہی ہیں، اتفاق کے بعد 2-4 سال بعد، 5 ہاں سال بعد کبھی بھی ہاں پھر اس شوہر کا انتقال ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے، ہاں اب اگر پھر دوبارہ وہ پہلا شوہر بھی خالی ہو اتفاق سے اور یہ عورت بھی خالی ہے، ہاں اب دونوں کے پھر مل جائیں، دونوں پھر شادی کرنا چاہیں تو پھر شادی ہو سکتی تھی۔ تو اچھا یہ گویا کہ پہلے شوہر کے بیچ میں ایک دوسرا شوہر سے شادی کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، ہاں یہ تو مان پھر لیجیے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی ہے کہ حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر لانا، وہ کس کے لیے؟ میں بس وہ اسی لوگوں پر ہے، ہاں وہ جو فرمایا گیا وہ اسی لیے فرمایا گیا ہے ہاں کہ یہ جو حلالہ لوگوں نے بنا دیا، ہاں جو منظم حلالہ کر لیا، ان لوگوں پہ لعنت ہے جو باقاعدہ حلالہ کہہ کے اور حلالہ کر کے یہ حلالہ کرا رہا ہے، تو جن ان پر جن عورتوں کا جن عورتوں کا یہ حلالہ ہوا ہے تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ علماؤں پر ہوگا یا عوام پر ہوگا؟ نہیں، میں بتایا نا، دیکھیے جی حلالہ ہوا ہے کرنے والے جب ان کے اوپر اللہ کے نبی لعنت فرما رہے ہیں تو ان پہ لعنت ہے، تو کرنے والوں پر گناہگار ہوں۔ یہ معاشرے میں ایک عام چیز ہے، اور جو ہے اس کے تعلق سے حلالہ سینٹر وغیرہ بھی جو ہے کھولے گئے ہیں کئی جگہوں پر، اور حلالے کے لیے عالم دین نے بھی حلالہ کیا ہے، تو کیا یہ جو جتنے بھی لوگ عالم ہیں اور یہ حلالے جیسی چیز کو جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اس کو انجام دے رہے ہیں، ان کے تعلق سے مطلب کیا شریعت میں حکم ہے، اور ان کو کوئی بھی کس طریقے سے ان کو روکا جائے اور کس طریقے سے جو ہے عورتوں کی عزت کو بچایا جائے؟ اصل میں بھائی جان بات یہ ہے کہ اب اگر آپ میرے پاس ہوتے، میں آپ کو جانتا، آپ مجھے جانتے، ہاں تو یہ زیادہ بہتر تھا سمجھانا۔ آپ کے جو قریب میں علماء ہیں، خاص ہاں کر علماء حق، یار دیکھیے اس اچھا، وقت جو ہے نا بھائی علماء جان، حق کون ہے؟ علماء حق وہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سنت پر عمل کرنے والے ہوں، ورنہ تو گمراہ کون ہے، ان فرقے کو کیسے پہچانیں گے؟ ان کو ایسے پہچانیں گے جو اللہ کے نبی کے طریقے پر کام کرتے ہوں۔ تو ان کو وہ کسی جماعت سے نسبت نہیں رکھتے ہیں، کسی فرقے سے نسبت نہیں رکھتے ہیں؟ دیکھیے فرقے تو آپ ایسے کہہ لیجیے، ہر فرقے والا اپنے دعویٰ کر رہا ہے کہ میں بھی اس میں صحیح راستے پہ ہوں، ہر فرقے اچھا والا دعویٰ کرتا ہے۔ اچھا اب اس کے سمجھنے کے لیے آپ ان کے باتوں کو سمجھیں، ان کے طریقوں کو سمجھیں کہ وہ ہاں نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے۔ ایک ہاں فرقہ وہ بھی ہے تو جو اہل قرآن ہے۔ نماز پڑھنا حق کی دلیل ہے؟ نہیں، میں بتلا رہا ہوں، نماز پڑھنا نہیں، نماز پڑھنا بھی حق کی دلیل ہے، یعنی حق کی دلیلوں میں سے ایک دلیل نماز پڑھنا بھائی بھی ہے۔ نماز میں نے نہیں، آپ سنیں نا بات، آپ جی جو جس حساب سے مجھے بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھنا بھی حق کی دلیل ہے، تو بھائی نمازی آدمی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔
نہیں دیکھیے نمازی میں بتا نا صرف دین صرف نماز کا نام بھی نہیں ہے ہاں۔ اور دین جو ہے کسی کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ چند چیزیں ہیں بس دو اصل میں چار آپ گنی نام چیزیں۔ بتانے، آپ مجھے نام بتائیں نا تاکہ میں ان علماؤں کے رابطے میں رہوں۔ نہیں نام کسی کا نہیں بتایا جا سکتا۔ آپ اچھا۔ یا تو یہ ہے کہ آپ کے جو قریبی علماء ہیں ہاں۔ آپ ان سے ملاقات کریں اور اچھا، وہ ان آپ لوگ کو کہتے بتائیں۔ ہیں، ان لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ میں کافی جو ہے علماؤں سے ملا ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی 3 بار اگر طلاق دی گئی تو طلاق ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے بالکل۔ تو یہ کہاں پر ہے شریعت کے اندر؟ کیا اللہ کے رسول سے ثابت ہے یہ عمل؟ ہاں یہ ثابت ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں 3 طلاق دی گئی ہیں ایک وقت میں، ایسا؟ دیکھیے ایک وقت کی بات نہیں، ایک وقت تو وہ تو شریعت ہم علماء بھی کہتے ہیں اور یہ باقاعدہ ہاں۔ یہی حکم ہے کہ ایک وقت میں طلاق 3 نہ دیں۔ اچھا۔ طلاق کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ طریقہ بتلایا گیا ایک ساتھ 3 نہ دیں، لیکن بات یہ آتی ہے کسی نے اگر دے دی ہاں، تو اب کیا کریں گے؟ میں مثال کے طور پہ شریعت تو میں آپ کوئی اللہ کے کام رسول کو فالو کریں گے؟ نہیں فالو کریں گے، میں کہہ رہا ہوں ہاں۔ کسی نے اگر دے دی تو اب اسے کیا کہیں گے؟ دی اسے مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اس کو ایک مثال کے طور مانیں پہ گے، ہمیں اس کو یہ ایک کیوں مانیں مانیں گے گے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، ایک نہیں مانیں گے، کوئی مثال کے طور پہ 3 مار رہا ہے ریپر تو اس کو 3 کو 3 نہیں کہیں گے، یہ کیوں کہہ دیں گے بھائی؟ ریپٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ریپٹ تو دنیاوی معاملہ ہے، یہ کوئی شریعت کا معاملہ حضرت ہے۔ آپ حضرت نہیں شریعت نہیں، کی آپ حضرت سنیں نا، شریعت کی آپ بات سنیں ہے، نا گنتی مفتی صاحب، گنتی ہوتی مفتی ہے۔ صاحب، مفتی صاحب دیکھیے، آپ شریعت کی بات کو دنیا کی مثال سے نہیں، دنیا کو جو ہے شریعت کی مثال سے آپ سمجھا سکتے ہیں، لیکن دنیا کی نہیں مثال سے نہیں بھائی سمجھا سکتے۔ جان حضرت ایسا نہیں ہے، یہ اچھا، تو یہ شریعت بتائیے، یہ بتائیے، سنیے آپ مجھے یہ میری بات بتائیے، سنیے، ایک میری ایک بات ایک تو سنیں، ایک چیز یہ بتائیے، جو اللہ بات رب آپ شروع العزت کر نے، رہے ہیں اس ایک کو منٹ حل ایک کر منٹ دیجیے۔ ایک منٹ، آپ یہ بتائیے اللہ رب العزت نے جو طلاق کی عدت رکھی ہے وہ کتنی رکھی ہے؟ 3 حیض رکھیے، ثلاثہ قروء۔ تو یہ قرآن کے خلاف بات نہیں ہے کہ اگر کیا؟ کوئی آدمی ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے کے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ اللہ کے خلاف بات نہیں ہے؟ نہیں اللہ کے خلاف دیکھیے میں کہا نا، جو کام کوئی بندہ کرتا ہے، کسی نے اللہ کے خلاف کوئی کام کیا، وہ جو ثلاثہ قروء حکم ہے وہ 3 حیض عدت کا ہے، نہ کہ 3 طلاق کا۔ اچھا۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہاں۔ مثال طور پہ وہ جو ہے اگر تجھے 3 طلاق ایک ساتھ دے دی پھر بھی آپ اس کو 3 نہیں مانیں گے، 1 مانیں گے، یہ تو بھائی گمراہیت ہے بھائی جان۔ یہ تو نبی سے ثابت ہوگا تب مانیں گے نا اس کو۔ نہیں دیکھیے نبی ثابت نہیں، آپ دنیا کے اندر ہر چیز کو ہاں۔ آپ دنیا کے اندر 3 کو 3 کہتے ہیں، طلاق کو 3 کو 1 3 کو پھر 1 کیوں آپ یہ کہتے بات ہیں؟ کر رہے ہیں، دیکھیے میں کافی مطالعہ کرتا ہوں، کافی علماؤں کے رابطے میں رہتا ہوں، آپ مجھے دنیا کی مثال نہ دیں، آپ مجھے حدیث پیش کریں نا۔ دیکھیے بھائی جان یہ دنیا کی بات نہیں، یہ شریعت دنیا ہی کے بھائی دنیا میں میں جینے آپ کو ہی کے 3 لیے بنائی ماروں گا نا، سنیں میں آپ کو 3 مارتا ہوں اگر تو 3 ہے، ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، لیکن شریعت کی چیز کو جو ہے ظاہری نہیں کہ جو چیز آپ کو دکھ رہی ہے وہی ہو، آپ مجھے نہیں دلیل سے مطمئن کر سکتے ہیں صرف۔ دیکھیے مومن، شریعت آپ سنیں نا، مومن جو ہے وہ صرف دلیل سے مطمئن ہوتا ہے، جی وہ مثالوں سے مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ تو دلیل کے لیے حضرت دلیل کے لیے آپ کو نا آنا پڑے گا، فون پہ دلیلیں نہیں ملتی، فون پہ تو خالی آپ بات معلوم کر سکتے ہیں، دلیلیں دکھائی جاتی ہیں۔ اچھا، آپ مطلب آپ جہاں آپ سے کا ہیں کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق دی گئی ہیں بالکل 3 دی گئی ہیں، اور اللہ کے رسول نے اس پر کوئی حکم، کوئی فتویٰ نہیں لگایا؟ نہیں فتویٰ لگایا نہیں، میں بتایا تو ہے کہ 3 دی گئی ہیں تو 3 کو 3 مانا گیا ہے۔ ارے بھائی صاحب، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ایک وقت میں دی گئی ہیں اور ان کو 3 مانا گیا، اس پہ اللہ جی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں لگایا، ہے نا؟ میں نے یہی آپ کو کہنا تو چاہتا ہوں نا آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ 3 کو 3 ہی مانا گیا ہے اور 3 ہی مانا جائے گا، بھائی میں ایسا آپ نہیں سے ہے کہ کیا 3 پوچھ رہا ہوں، وہ مانا گیا ہے تو مطلب اس کا ڈائریکٹ بولیے نا آپ، جی مانا گیا ہے تو مطلب اللہ کے رسول نے کوئی حکم نہیں لگایا اس کے اوپر، یہی بات ہوئی نا؟ مانا نہیں گیا ہے تو کیوں؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو صحیح مانا، ہے نا؟ ایک بات سنیے، ہاں۔ ایسا نہیں ہے بھائی یار، جان، یہ بات پھر ایسا آپ نہیں کنفیوز ہے، کیوں سنو کر رہے ایک ہیں منٹ، آپ؟ کنفیوز نہیں، 1 منٹ بات سنیے، ساری ہاں۔ چیزیں جو ہاں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا یہ کام نہیں کرنا، صحابہ نے نہیں کیا، اب اگر وہ چیز ثابت نہیں ہے لیکن اب بعد کے لوگ اس کام کو کر لیتے ہیں تو آپ اس کو مانیں گے نہیں مانیں گے؟ پھر بھائی جان میں آپ کو بات کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ نے کیا کیوں نہیں کر بولے، رہے؟ آپ نے کیا بولے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاق دی گئی ہیں اور ان کو مانا گیا ہے، تو یہ آپ انڈائریکٹلی بول رہے ہو کہ نا اللہ کے رسول نے کوئی حکم نہیں لگایا ان لوگوں کے اوپر؟ حکم میں نے یہ نہیں کہا، حکم نہیں لگایا، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر میں آپ اللہ سے کے نبی حکم کے ہی پوچھ رہا ہوں زمانے نا بھائی، مفتی صاحب میں آپ سے حکم پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کوئی حکم لگایا وہاں پہ یا نہیں لگایا، مطلب منظوری تھی اللہ کے رسول کی وہاں پر، ایسا؟
نہیں آپ نے منع کیا تھا، آپ حکم کیوں لگاتے؟ آپ نے منع کیا، ایسا آپ آپ نے ایسا منع نہ کیا کریں. تھا نا، تو پھر اب ایک مجلس میں 3 طلاق کیسے ہوں گی؟ نہیں اگر کوئی جاہل دے دیتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ جاہل دے دیتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا کہ بھائی 3 نہیں نہیں ہوئی ہے، 1 سمجھا ہی ہے ہوئی نہیں، ہے. ارے کیوں ہوئی ہے؟ اس نے دی تو 3 ہے. ارے تو تو اللہ کے رسول سے ثابت کرو. صاحب دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ کے نبی سے، مطلب اللہ کے آپ نبی کے اللہ کے زمانے رسول میں کے سنو. اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ارے اللہ، ایک منٹ رکیں، آپ اللہ کے رسول کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی ساری باتیں نہیں بتائی ہیں، ایسا؟ ایسے بتائی ساری ہیں، لیکن ہاں. سارے کام صحابہ نے کیے نہیں ہیں. ارے کوئی بھائی غلط جو کام تھا، کوئی یہ تو غلط کام کیوں بیوقوفی کریں والی گے؟ بات ہے، یہ تو بیوقوفی والی بات ہے کہ سارے کیوں؟ کام صحابہ نے نہیں کیے. تو بھائی اللہ رب العزت نے جس کو جتنی صلاحیت، جس کو جتنا علم دیا ہے، اس کے حساب سے کام کرے گا. آپ نے سارے یہ کام کیے ہیں کیا اللہ کے رسول کے غلط مطابق؟ غلط کام تو نہیں، غلط کام کی بات چل رہی ہے. غلط ہو یا صحابہ نے صحیح ہو، غلط، غلط ہو یا صحیح ہو، ایک بات بھائی سنیے، غلط کو غلط، ایک صحابہ نے منٹ رکے، ایک منٹ رکے، غلط کو غلط ماننا ایمان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ غلط کو غلط ماننا ایمان کا حصہ ہے. تو آپ ایک مجلس میں جو 3 طلاقیں دی گئی ہیں اس کو غلط مانتے ہو صحیح مانتے ہو؟ میں ہی کہہ رہا ہوں اس کو، میں یہ جو نہیں کہہ رہا طلاق ہوں، بات. میں آپ یہ بتائیے آپ اس کو صحیح مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کس کو؟ ایک مجلس کی 3 طلاق کو جب تک دی جائے گی مانی جائے گی. تو اس کی دلیل تو مجھے پھر، نہیں دلیل کیا؟ جب دے دی، مطلب جب میں بنا کہہ دلیل کے رہا ہوں 3. مانتے ہو، ظلم نہیں کر سنیے، رہے آپ ارے لوگ، بنا اللہ اور بنا اللہ کے دلیل، رسول، بنا اللہ اور اللہ بنا کے رسول کی دلیل مخالفت کر رہے ہو بنا دلیل سنیے، کے. وہ ایسا بھی کچھ نہیں. آپ سنیے، بات سنیے، آپ اگر میرے قریب ہو، بجنور کے بھائی قریب ہو میں تو آپ میرے قریب، پاس بھائی آئیے. قریب کا مسئلہ نہیں ہے، فون اس لیے ہے تاکہ ہم فون لوگ دور بیٹھ کر بھی اپنی باتوں کو کر سکیں اور اپنے معاملات کو سلجھا سکیں. یہ فون بہانے ایسا کچھ بازی نہیں جو ہے ہے، نا یہ اچھی بات نہیں سنیے، ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. فون پہ نہیں ہمارے بہانے قریب جو علماء ہیں. آپ مجھے کل دو نا دلیل، آپ مجھے پرسوں دو، 1 ہفتے کے بعد دو، کل 1 مہینے کے کل بعد اور دو، میں فون کروں گا آپ کو. کل بات سنیے، کل اور پرسوں کی بات نہیں ہے. آپ کے قریب میں علماء نہیں ہے وہاں پہ، بھائی آپ ان سب کے جاہل سامنے ہیں، آئیے. ادھر سب جاہل ہیں. میں نے ایک بہت بڑے مفتی کو فون لگایا ہے جو اس گروپ کے اندر موجود ہے، جس کا نام ہے علماء بجنور گروپ، سمجھ جی. رہے ہیں؟ ہوں. تو یہاں جتنے بھی ہیں نا سب جاہل ہیں، سب چوتی ہیں ادھر. ایسا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب تو خالی پھر آپ کی بات ہے. آپ میرے کو کسی یہ سب سمجھدار کا نمبر یہ دیجیے سب بمبئی میں، یہ سب جو آپ کو جیسے آپ یہ کہہ رہے ہو نا کہ آپ وہیں کے جی. قریب کے علماء سے بات کرو. میں یہاں کے علماء سے بات کرتا ہوں تو وہ بولتے ہیں بھائی ہمارے پاس میں وقت نہیں ہے، آپ کسی اور بڑے مفتی سے بات کرو. تو تمہارے جماعت کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے اندر بڑا مفتی کون ہے؟ آپ دارالعلوم دیوبند آ جائیے. اچھا، میں نے ارشد مدنی صاحب سے بات کیا تھا، ٹھیک ہے؟ نہیں بات مت کیجیے، سنیں فون نا، پہ بات ارے کر میری لیجیے. بات حضرت سنیں نا بھائی، کیوں آ رہے ہیں؟ جائیے. جب میرے پاس میں آپ اللہ رب ٹھیک ہے، العزت نے ایک اسباب، اگر آپ آپ سنیں نا بھائی جان، آپ اتنا بے چین کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ رب بتائیے. العزت نے میرے ہاتھ میں ایک اسباب دیا ہے جس سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. میں 1500 کلومیٹر دور آؤں اس کو بات کرنے کے لیے، جبکہ میں نہیں فون آسان ہے میرے لیے. اگر آپ کو اگر آپ کو حق کی تلاش بھائی ہے حق کی تو تلاش ہے تو میرے پاس میں اسباب ہمارے ہے، آپ اکابرین انکار نے کرتے ہیں کہ فون جو ہے وہ اسباب نہیں ہے اللہ کا. کتنے دور دور کے سفر کیے ہیں. ارے بھائی تو یہ زمانہ سفر کرنے کا نہیں ہے، یہ زمانے میں سہولیت ہے. آپ انکار کرو نا اللہ کی نعمتوں کا انکار کر تو دو. آپ خالی موبائل و بحث فون کرنے کا اچھا آپ یہ بتائیے فون نعمت ہے کہ نہیں؟ نعمت ہے، لیکن نعمت کو تو نعمت پھر کے میں طریقے اس نعمت کی بے قدری کروں یا اس کی قدر کروں؟ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے اچھا طریقے. آپ یہ بتائیں آپ مجھے کب دلیل دیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں 3 طلاق جو دی گئی ہیں وہ 3 مانی گئی ہیں اور اللہ کے رسول نے اس پر کچھ نہیں کہا؟ میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ آپ اگر مجھے اس دلیل زمانے نہیں، ایک منٹ بات آپ سنیے، اگر کوئی بات ایک منٹ. اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ مجھے اس کی دلیل دیں گے. میں نے آپ سے کہا بہت ساری چیزیں اس یہ اگر زمانے میں آپ کی نہیں، اس اپنی، زمانے آپ سنو، سنیں، اس اگر یہ آپ کی زمانے اپنی میں بات ہے، بات آپ کے سنیے. اپنے آپ مسلک میری کی، اپنے فرقے کی بات ہے تو آپ میرے کو بات تو سنتے، بات سنتے تو ہے نہیں، آپ ہاں بات بولیں سننے کو بولیں تیار نہیں بولیں ہے. بولیں بولیں. میں نے کہا ہے کہ کوئی بہت ساری چیزیں اس وقت ثابت نہیں ہوئی، نہیں آئی سامنے، اچھا لیکن وہ کام اگر اب کے لوگ کر رہے ہیں تو ان کو کیا حکم لگائیں گے؟ ان کا انکار کرو، تم نے اس کیا پہ ہی وہی نہیں. حکم بھائی، اس پہ وہی حکم لگے گا نا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. اس وقت وہ کام ہوا نہیں. کیوں نہیں ہوا؟ ابھی تو آپ نے نہیں، کہا ایسا ہوا ہے. بھائی ایسی ابھی تو بہت ساری چیزیں ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. پھر دیکھو آپ ایسی منافقت مت ایسی کرو، ایسی منافقت بہت مت ساری کرو. چیزیں ہیں، نہیں ایسی بہت ساری منافقت چیزیں مت ہیں. کرو. ابھی آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ